جی میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ایک دفعہ آپ مجھے پھر بتا دیجیے. سورۃ فاتحہ جی 41 مرتبہ جی بما بسم اللہ جی ضرور پڑھ کے آپ سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں صبح فجر کی نماز میں ہاں جی وہ اس کو دیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ خود اس کو محسوس کریں گے کہ یہ اس کی پڑھائی میں بھی بہت زیادہ فرق پڑ رہا ہے اور اس کو سکون بھی بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے. اور رہی جو اس کے سر میں آپ محسوس کرتے ہیں، یہ محسوس کرتا ہے بوجھل پن، بھاری پن محسوس ہوتا ہے، اس کے لیے سب سے بہترین حل ہے کہ آپ والدین ماشاءاللہ کہتے نہیں ماں کی دعا عرش سے فرش پہ ضرور جاتی ہے. میں تھک گئی ہوں اصل میں پڑھ کے. آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ماشاءاللہ خود اپنے ہاتھوں سے سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے سر پہ دم کیجیے گا 7 دن. 7 دن. اور میں یہ کس وقت کروں؟ یہ آپ خاص طور پہ اگر آپ کا ٹائم بنتا ہے عصر کی نماز کے بعد ضرور آپ کیجیے گا. 7 دن سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر اس کو دم کیجیے گا سر پہ ہاتھ رکھ کے. جی ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ کو یہ فرق محسوس ہو آپ ضرور بتائیے گا اور فیڈ بیک ضرور کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ کی کلام سے آپ کو یہ شفا عطا فرمائی، آپ کے اور آپ کے بچوں کو بھی. ضرور انشاءاللہ میں تو کروں گی، لیکن آپ سے یہ کہوں گی کہ عصر کے وقت تو یہ ہوتے ہی نہیں ہے. عصر کے وقت اگر نہیں ہو سکتا تو فجر کے ٹائم کر لیں. اچھا جی ٹھیک ہے، کیونکہ فجر اور عصر کے ٹائم فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے. اچھا جی جی. تو یہ جو آپ نے مجھے قل هو اللہ شریف کہا ہے یہ میں کس دن سے شروع کروں؟ یہ آپ آج بلکہ یہ جمعرات ہے، جمعرات کا دن ماشاءاللہ بہت اچھا ہوتا ہے کسی بھی چیز کا ورد کو شروع کرنے کے لیے. تو آپ اگر آج سے ہی شروع کر لیتے ہیں تو بہت بہتر ہے. اگر ابھی بھی وہ یہاں پہ ہے، اگر صبح کا ٹائم گزر گیا تو آپ ابھی بھی سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کر بسم اللہ کے ساتھ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دم کیجیے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ تو نہیں ہے؟ مجھے یہ بس بہت فکر ہے کیونکہ اس وقت اتنی مطلب کافی ہائی لیول پہ پڑھ رہے ہیں اور ان کو سارا کیریئر اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. جو آپ اللہ تعالیٰ کی کلام پڑھ رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی ایسی چیز ہوگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ وہ رفع ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان کا کیریئر اچھا بن جائے گا، بہت اچھا ہو جائے گا. الحمدللہ آپ شروع کیجئے گا. مجھے اتنی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ چند ہی دنوں میں آپ خود ہی فون کر کے کہیں گے کہ مجھے بہت زیادہ اس میں ٹریننگ آئی ہے. کیونکہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، محنت کر سکتے ہیں، وہ ذات اس میں ضرور رحمت و برکت ڈالے گی انشاءاللہ تعالیٰ. میری بہن ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا، کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں دے، آپ کی بچوں کی طرف سے بھی آپ کو بہت زیادہ تندرستی سے دے اور ان کو بھی خوشیاں عطا فرمائے. میں بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے چاہا شاید آپ کے لیے آپ کی دعائیں میرے لیے بھی بہت بہتر ہو. کہتے نہیں بہنوں کی دعائیں بھائیوں کے لیے بھی بہت جلدی اچھی ہوتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا میری بہن اوکے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جی اللہ حافظ. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا اور آپ کو پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو یہاں پر جو کچھ بھی بتایا گیا ہے وہ پڑھیے، اس پر عمل کیجیے تو آپ کو ضرور فائدہ پہنچے گا. لیکن جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ نیت اور ایمان جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے، اس کو بھی فالو کیجیے گا. جی میں بات کر رہی تھی، آپ سے سوال کر رہی تھی کہ پیسفل مائنڈ جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو نہیں ملتا. سب کے پاس سب کچھ ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے اور باقی بھی گھر میں مطلب کوئی بیسک میٹیریلسٹک پرابلم وہ نہیں ہوتی. پھر بھی ایک ذہنی سکون جو ہے، ایک انسان سکون سے سو ہی نہیں سکتا. تو ان چیزوں کا کیا فائدہ؟ کے لیے ایک بہت چھوٹا سا اور آسان سا ایک حل ہے. اس کے لیے ہم سب کو چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں، لب لگائیں اور اپنے سینے پہ لکھیں اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کو تو میں نے خود بھی آزمائش کر کے دیکھی. مجھے خود شروع میں کافی دن بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا مجھے نیند نہیں آتی تھی. تو میں یہ جب سے میں نے یہ شروع کیا ہوا ہے الحمدللہ مجھے اس طرح محسوس ہوتا ہے جب میں یہ کر کے سوتا ہوں کہ جیسے سکون کی نیند سو رہا ہوں. پھولوں کی فیس جیسی نیند نہیں ہوتی ویسی نیند محسوس ہوتی ہے. اور اس کے بعد جب صبح اٹھتا ہوں تو میری کوئی تھکاوٹ کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوتی. واو گڈ. مطلب اس طرح کی بہت ساری اچھی باتیں اور بہت سارے اس طرح کے عمل اور بہت ساری ایسی باتیں جس سے آپ کی لائف کو بہت سکون مل سکتا ہے. یہ بھی لائک آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں ضرور. آپ لوگوں کی جن لوگوں کی لائف میں سکون نہیں ہے لیکن یہاں آپ لوگ سکون سے سو نہیں سکتے. سونا جو ہے یہی بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان جو ہے سب کچھ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ سکون سے جو ہے اپنے گھر میں رہ سکے. تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہاں پر جان سکتے ہیں، کال کر سکتے ہیں. کال کرنے کے لیے نمبر آپ لوگوں کی اسکرین پر ہے 09055952002. آج عمرانہ صاحب نمرولوجی جو ہے علم الاعداد کی روشنی میں آپ کو بتاتے ہیں بہت کچھ آپ کے نام کے اعداد کے حوالے سے. اور جو لوگ آن ایئر بات نہیں کرنا چاہتے آپ لوگ کسٹمر سروس سے رابطہ کر سکتے ہیں 01618337774. جی
سمران صاحب ہم شادیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے اور اس کے بعد بیچ میں جو ہے یہ پیسفل مائنڈ والی بات آ گئی, سر درد کی بات آ گئی. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی شادیاں لیٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ نے پڑھنے کے لیے بتایا. اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کچھ؟ ہر انسان کے حالات خیالات ڈفرینٹ ہے. ہر بات کوئی چاہتا ہے میری اس سوچ کے مطابق, ہماری اس سوچ کے مطابق ہونا چاہیے, ہمیں ایسے ملنے چاہیے. ہر انسان کی ڈفرینٹ سوچ ہے. جیسے آپ کی ڈفرینٹ ہوگی, آپ کے بہن بھائیوں کو بھی ڈفرینٹ ہوگی, کیونکہ ہر انسان ایک طرح کے نہیں مائنڈ رکھتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں. جب یہی چیز سوچ لی جاتی ہے کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کریں گے. جب اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کریں گے اور یہ دعا مانگیں گے, یا باری تعالیٰ میں نے اس مقصد کے لیے یہ دعا شروع کی ہے, تو میرے لیے کیا چیز ہوگی. میرا نہیں خیال کہ وہ الحمدللہ جب اللہ تعالیٰ کی دعا مانگنے کے ذریعے سے کوئی چیز آئے گی, رشتہ ہوگا یا رشتے آئیں گے, تو وہ کوئی غلط نہیں ہو سکتی. وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر بھی آئیں گے اور بہتر بھی ہوں گے, اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو وہ ہو پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ورنہ وہ کوئی چیز ہو جائے گی. لیکن پھر یہیں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ پھر اس کے بعد کیوں مسائل ہوتے ہیں شادیوں میں؟ کیوں نہیں ایک انسان جو ہے دوسرے کے ساتھ رہ سکتا؟ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں, لڑائی شروع. اگر سب کچھ خدا تعالیٰ کی ذات کے مطابق ہوتا ہے, اس کے کہنے کے مطابق ہوتا ہے, تو پھر بعد میں کیوں پرابلمس آتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی تو شرف الملکات بنا کر بھیجا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی تو شعور دیا ہے. جی بالکل. ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلے. ہمیں چاہیے ایک دوسرے کا احساس کرے. اکثر ہسبینڈ جو ہے وہ اپنی وائف کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. ہاں بالکل. اکثر وائف جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. وہ ان کو نہیں دھوکہ دے رہے, وہ ایکچولی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق اور پیار کریں, رواداری کریں, کیا وہ گھر جنت نہیں بن جائے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سے آپس میں ایک دوسرے کو بتائیں کہ یہ چیز اس طرح ہے. ہمیں چاہیے کہ اللہ کو بھی یاد کریں, اپنے بچوں کو بھی فرمائیں اور بچوں کو بھی بتائیں کہ اتفاق میں برکت ہے, سکون ہے, نہ کہ علیحدہ علیحدہ ہونے سے برکت ہے. بالکل بالکل. اور بھی بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں, کبھی کبھی یہ تو بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں ہو جاتی ہیں کہ کوئی کسی کو چیٹ کرتا ہے یا اس طرح سے, لیکن گھروں میں ایسا آپ نظر بد کو مانتے ہیں؟ لازمی مانتے ہیں. اس کا کتنا ہاتھ ہے اس کے پیچھے؟ حقیقت ہے کہ نظر برحق ہے. کہتے نہیں ہے نظر جو ہے نا وہ پتھر کو چیٹ دیتی ہے. یہ احساس بولا جاتا ہے. کیوں؟ جب کہتے ہیں نا کہ ایک بچہ ہے بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے, ماشاءاللہ اس کی شادیں, اس کا کھیلنا کودنا, تو اکثر کہہ دیا جاتا ہے ماشاءاللہ. ضرور کہنا چاہیے تاکہ وہ نظر بد سے بچے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی نظر کا کوئی بھی کسی کو سپوز کوئی کاروبار کرتا ہے, بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے, بہت زیادہ, یہ ضرور کہنا چاہیے کسی کے لیے بھی ماشاءاللہ, کہ اللہ تعالیٰ اس کو دے, اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دے, نہ کہ اس نظر سے دیکھا جائے کہ وہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کے لیے مزید وہ پریشانیاں بنے, اس کے لیے وہ نظر بد بن جائے. اس لیے نظر برحق ہے. ہمیں چاہیے خاص طور پہ کہ اس کے لیے جب بھی کسی بچے کو محسوس ہو کہ وہ بچہ بہت زیادہ ضد کر رہا ہے, رو رہا ہے, اس کو نظر لگی ہوئی ہے, تو خاص طور پہ سورۃ اخلاص 7 مرتبہ پڑھ کے اس کے اوپر اس کو دم کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نظر بد ختم ہو جاتی ہے. صحیح. اچھا, یہ تو آپ جنرلی بتا رہے ہیں کہ اگر یہ پرابلم ہو تو آپ یہ پڑھ لیں, یہ پرابلم ہو. آپ کے خیال سے کسی کا بھی نام, کسی کی بھی ڈیٹیلس جو ہیں وہ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ کیا پرٹیکولرلی آپ نیمرولوجی میں دیکھ کر اس کے نام کے حساب سے انہی باتوں کا پرابلم نکال سکتے ہیں اگر وہ ڈفرینٹ نکلے تو؟ نہیں, دیکھیے بات سنیں کہ ایک انسان ہے, اس کا نام ہے, اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی بھی نام آ جاتے ہیں. جس طرح ہر انسان کا, آپ میرا نام ہے عاصم ہے, میرے نام کے عدد بنتے ہیں 201, ٹھیک ہے. کئی نام ہوں گے جن کے عدد بھی 201 بنتے ہوں گے. اگر ہم اسی نام کو اللہ تعالیٰ کے